الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ کی تفسیر 13 رکوع تک مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ۔ اب یہاں سے رکوع نمبر 14 شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر ہماری 113 ہے، تو ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ اب اس آیت کی شان نزول کو پہلے سمجھ لیں کہ نجران کے نصارہ کہتے ہیں، یہ جو کرسچنز ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں نصارہ، یہود جیہوس کو کہتے ہیں۔ اب اہل کتاب کے یہ دو بڑے گروہ ہیں، یعنی ایک جو تورات کے حاملین ہیں، تورات والے، وہ یہود ہیں، اور نصارہ بائبل یعنی کہ انجیل کے حامل ہیں، تو وہ کرسچنس ہیں، نصارہ کہلاتے ہیں، تو جنہیں کتاب دی گئی اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ تو اہل کتاب کے یہ دو بڑے گروہ ہیں، یہود اور نصارہ۔ اب ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے نصارہ آئے، اور اس وقت یہود بھی موجود تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے مناظرہ شروع کر دیا۔ نجران کے نصارہ کہتے تھے کہ یہود کوئی حیثیت نہیں، یہود کچھ حیثیت نہیں ان کی، یہ بالکل مطلب غلط ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ان کا انکار کیا۔ اور یہود کہتے تھے کہ نصارہ کوئی نہیں، یہ بالکل غلط ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتایا ان دونوں کے جھگڑے کے تعلق سے کہ دونوں کو کتابیں دی گئی ہیں، دونوں ایک دوسرے کو غلط کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تورات بھی اللہ نے نازل کی، انجیل بھی اللہ نے نازل کی، اور انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان لاتے، بلکہ یہ کر کیا رہے ہیں، ایک دوسرے کو غلط ٹھہرا رہے ہیں۔ تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یہ بالکل غلط بات ہے، اور قیامت کے دن اللہ اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ تو ابھی دیکھیں، وقالت اليہود لیست النصارى على شیء، وقالت اور کہا، الیہود یہود نے، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد کا، ٹھیک ہے۔ وقالت الیہود، یہود نے کہا، قالت یہ فعل ماضی میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مونس والا صیغہ لیا ہے۔ یہود جو ہے یہ سنگولر نہیں، پلورل ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے جمع بتاویل جماعت واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اس لیے یہ جو ہے فعل ماضی واحد کا صیغہ ہے مؤنث والا۔ وقالت الیہود، اور یہود نے کہا، لیست النصارى علی شیء، کہ نصارہ کوئی شے نہیں، نصارہ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے انکار کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر۔ اب لیست کا مطلب ہوتا ہے نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہیں، لیست النصارى علی شیء، نصارہ کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ معتدم به وکفرت بعیسیٰ، ٹھیک ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، یعنی ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، ٹھیک ان کا اپوزٹ انہوں نے کہا، نصارہ نے کہا کہ یہود کوئی چیز نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا، معتدم به وکفرت بموسیٰ، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ وہم، یعنی کہ یہ دونوں جو فریق ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں جو یہود اور نصارہ، یہ جو دونوں گروہ ہیں، فریقین، ٹھیک ہے، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ای الفریقانی جو لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، وہم یتلون الکتاب، اور یہ دونوں کیا کرتے ہیں، دونوں فریق کتاب پڑھتے ہیں، یعنی کہ وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، ایک تو تورات ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتی ہے، اور ایک کتاب ہے
آپ کی انجیل جو موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتی ہے، تو پھر اس طرح سے یہ کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو غلط کہنا، یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ معتدم بھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اعتماد نہیں ہے۔ یہود کہتے تھے کہ نصارہ کا کوئی اعتماد نہیں، نصارہ کہتے کہ یہود کا کوئی اعتماد نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب کو پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یتلون، یتلونا یہ جو ہے فعل مضارع ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے شروع میں جو ہے یا آئی، یتلون الکتاب، یعنی وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ پریزنٹ کا آپ ترجمہ کریں گے۔ اب یہاں پہ فیوچر کا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پر معنی پھر اس کا غلط ہو جائے گا۔ وہ کریں گے کا مطلب نہیں، بلکہ وہ آلریڈی کرتے آئے ہیں، تو یہاں پر مضارع کا ترجمہ جو ہے پریزنٹ سے کریں گے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی کہ المنزل علیہم فی کتاب الیہود تصدیق عیسیٰ، کہ یہود کی کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے، وفی کتاب النصارى تصدیق موسیٰ، اور نصارہ کی کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہم یتلون الکتاب، یہ جو جملہ ہے یہ حال ہے، یعنی اس حال میں کہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے باوجود انکار کرتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، کما ہوا، کما قال ہؤلاء، اسی طرح ان لوگوں نے کہا، قال الذین لا يعلمون مثل قولہم، یعنی کہ مشرکین عرب جو ہیں، ای المشرکون من العرب وغیرہم، مشرکین عرب اور ان جیسے دوسرے جو لوگ ہیں، انہوں نے بھی ان جیسی ہی بات کہی، یعنی کہ یہ معنی ہوا کہ یہود و نصارہ کوئی چیز نہیں، ان کا کوئی اعتماد نہیں۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح یہود و نصارہ کہہ رہے تھے، مشرکین عرب بھی کچھ اسی طرح کی بات کہہ رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہود بھی کوئی مذہب نہیں، ان کا کوئی اعتماد نہیں ہے، نصارہ کا بھی کوئی اعتماد نہیں ہے، یعنی ہم ہی صحیح۔ تو ہر فریق اپنے آپ کو صحیح اور دوسرے کو غلط کہتا تھا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کذالک قال الذین لا یعلمون، اور اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، لا یعلمون نہیں جانتے، یعنی کون ہے اس سے مراد؟ اس سے مراد عرب کے مشرکین ہیں۔ مثل قولہم، یعنی جس طرح کا ان کا بیان ہے اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں، بیان لمعنی ذالک۔ ٹھیک ہے، اور وہ کیا تھا؟ آگے آگے آئے گی یہ بات۔ تو انہیں یہ جو مشرکین عرب تھے، انہوں نے کیا کہا؟ اے قالوا لکل ذی دین لیسوا علی شیء، کہ ہر وہ جو دین، اس کے بارے میں جو یہ بات کر رہے ہیں، کوئی بھی یہ دین نہیں، یہ سارے ادیان غلط ہیں، یہ سارے مذاہب غلط ہیں، کہا مشرکین عرب نے۔ فاللہ یحکم بینہم، تو اللہ تعالی ان تمام فریقین کے درمیان کیا کر دے گا؟ فیصلہ فرمائے گا۔ یحکم بینہم، ان لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس بات میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر یحکم یہ بھی فعل مضارع ہے، اور یختلفون یہ بھی فعل مضارع ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یحکم کا ترجمہ ہم فیوچر ٹینس سے کر رہے ہیں، اور یختلفون کا ترجمہ پریزنٹ سے کر رہے ہیں۔ فرق دیکھیے، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامتی، اور اللہ تعالی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ فیوچر کا ٹرانسلیشن کر رہے ہیں۔ ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہاں فیوچر کا ٹرانسلیشن کرنا ہے؟ کیونکہ قیامت تو ابھی آئی نہیں، اور اللہ کا بھی فیصلہ ظاہر نہیں ہوا، تو یہ فیصلہ تو قیامت کے دن ہونا ہے، یعنی کہ یہ مستقبل فیوچر کی بات ہے۔ تو یہاں یحکمو کا ترجمہ آپ کیا کرو گے کہ اللہ فیصلہ کرے گا۔ اللہ فیصلہ کرتا ہے نہیں کہیں گے، تو معنی بالکل بگڑ جائے گا۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، تو اللہ فیصلہ فرمائے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، فیما کانوا اس چیز میں جس میں فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی جھگڑ رہے ہیں۔ اب دیکھیں، اختلاف تو ان کا جاری ہے، اختلاف مستقبل میں تھوڑی کرنے والے ہیں، اختلاف تو آلریڈی یہ کر رہے ہیں، تو اسی لیے یہاں پر مضارع میں ہم جو ہے پریزنٹ والا ترجمہ کریں گے، فیہ یختلفون۔
मिन अम्र दीनी फयुदखिल मुहिक्क अलजन्नत वल मुबतिला अन्नारा। तो अल्लाह ताला का फैसला क्या होगा? तो अल्लाह ताला इस बात पर फैसला फरमाएगा कि सही कौन है और गलत कौन है। तो ये दीन के मामले में, और इस दीन के मामले में फिर अल्लाह ताला जो हक पर होगा उसे दाखिल करेगा जन्नत में, और जो बातिल होगा यानी जिसका मौकिफ गलत होगा अल्लाह ताला उसे जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन यज़कुर अन युज़करा फीहा इस्मुहु वसअ फी खराबिहा। अब देखें, यहाँ से मस्जिद के अहकाम बयान हो रहे हैं, ठीक है। एक हुक्म होता है कुरान का उमूमी, दूसरा होता है खुसूसी। यानी जब आयत किसी चीज का हुक्म देती है तो कभी अहकाम जो है उमूमी होते हैं, कॉमन होते हैं। तो यहाँ मस्जिद से मुराद हर मस्जिद हो सकती है। यहाँ फिर जो जिस कंटेक्स्ट में बात की गई वो मुराद होता है, यानी कि कोई खास मस्जिद मुराद है, ठीक है। वमन अजलमु, और जो कोई जुल्म करेगा, जो कोई जुल्म करेगा। वमन अज नहीं, तर्जुमा यूं होगा, वमन अजलमु, और उससे ज्यादा कौन जालिम होगा, ठीक है। वमन और मन, कौन, अजलमु, अजलमु ये अफअलु अफजलु के वजन पर है, इसमें तफजील है, इसके अंदर माना के अंदर ज्यादती पाई जाती है, ठीक है। जालिम से बड़ा जुल्म करने वाला अजलम, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कबीर का मतलब बड़ा, अकबर का मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। जालिम जुल्म करने वाला, अजलम बहुत ज्यादा जुल्म करने वाला, ठीक है। तो इसके अंदर मुबालगा पाया जाता है, थोड़ी सी ज्यादती पाई जाती है। तो कबीर से याद रखें, कबीरुन, अल्लाह कबीरुन, अल्लाह बड़ा है, लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो अकबर इसमें तफजील है, इसमें ज्यादती पाई जाती है। तो वमन अजलमु, और उससे बड़ा जालिम कौन होगा, मिम्मन मना मसाजिद अल्लाही, जो मना करे अल्लाह ताला की मस्जिदों से, यानी कि अल्लाह ताला की मस्जिद में दाखिल होने से मना करे। या फिर आगे आ रही है बात, अन युज़करा फीहा इस्मुहु, के जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र किया जाए। और उससे बड़ा जालिम कौन होगा, जो अल्लाह ताला की मस्जिदों से मना करे कि उसमें अल्लाह ताला का नाम लिया जाए। अन युज़करा, के जिक्र किया जाए, फीहा उसमें यानी मस्जिद में, इस्मुहु उसका नाम यानी अल्लाह का नाम के। और उससे बड़ा जालिम कौन होगा, जो अल्लाह की मसाजिद से मना करे कि उसमें उसका नाम लिया जाए। तो यहाँ अन युज़करा फीहा इस्मुहु से मुराद अल्लाह ताला की तस्बीह की जाए या नमाज पढ़ी जाए, बिस्सलाती व तस्बीही। सलात यानी नमाज, तस्बीह आप जानते हैं, ठीक है। तो वसआ फी खराबिहा, सई कहते हैं कोशिश करने को, सई का मतलब होता है कोशिश करना। वसआ फी खराबिहा, और उसके खराब करने के लिए, उसे बर्बाद करने की कोशिश करता है, तो उससे बड़ा जालिम कौन होगा। तो इसका अत्फ जो है पिछले वाले जुमले पर है, यानी उससे बड़ा जालिम कौन होगा, जो अल्लाह ताला की इबादत से मस्जिदों में रोके और मस्जिदों को वीरान करने की कोशिश करे, तो ये बहुत बड़ा जालिम है, ठीक है। तो वसआ फी खराबिहा से मुराद उसको बर्बाद करने, उसे ढाने की कोशिश करे, ठीक है। बिल हदमी, हदम कहते हैं गिरा देना। आपने इमारत बनाई और उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, गिरा दिया, तो उसे हदम कहते हैं। बिल हदमी, हदम के जरिए, यानी उसको गिराने के जरिए। अवित तातीली, ठीक है। या फिर उसके अंदर जो है आप किसी को इबादत करने जाने ही नहीं दे रहे, उसको वीरान कर दे रहे हैं। तो उसे वीरान कर देना या उसे गिरा देना ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ी ज्यादती है, और अल्लाह ताला के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह भी है, ठीक है। अब ये आयत कब नाजिल हुई, इसका शान नुजूल क्या है, देखिए। आगे कहते हैं कि नजलत इखबारन अनिर रूमी अल्लदीना खर्रबू बैतुल मक़दिस। आगे देखें, अल्लदीना खर्रबू,
بیت المقدسی او فی المشرکین لما صد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیت عن البیت۔ اب یہ آیت کی شان نزول دو ہیں۔ ایک تو یہ جو ہے جو رومن امپائر تھا اس زمانے میں، رومن امپائر نے مسجد بیت المقدس پر حملہ کیا، مسجد اقصی بیت المقدس پر حملہ کیا، وہاں کے لوگوں کو نکال دیا، کافی لوگوں کو قتل بھی کیا، مسجد کو ویران کیا، اسے بہت سارا نقصان پہنچایا، اس کے اندر نجاست ڈال دی، گندگی ڈال دی۔ تو یہ بہت ہی ظالمانہ رویہ تھا جو رومن امپائر کے اس وقت کے لوگ تھے۔ تو اس کی خبر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى خَرَابِهَا۔ اس شخص سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے جانے سے روکے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس کو برباد کرنے کی کوشش کرے، اسے گرانے کی کوشش کرے۔ تو یہ اس سے مراد وہ رومن امپائر ہو سکتی ہے کہ جنہوں نے بیت المقدس کو خراب کرنے کی کوشش کی، یا پھر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مشرکین مکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیبیہ کے سال نکلے تھے عمرہ کرنے کی نیت سے، تو مشرکین مکہ نے ان تمام کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا حدیبیہ کے مقام پر۔ پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اس سال وہ لوٹ گئے تھے، بعد میں عمرۃ القضاء کیا۔ تو بیت، یہاں بیت سے مراد پھر کیا ہوگا؟ کعبہ مراد ہوگا، ٹھیک ہے؟ مساجد اللہ سے مسجد الحرام مراد ہوگی۔ تو انہوں نے کعبے کے طواف سے مشرکین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو روک دیا تھا۔ تو یہ بھی اس آیت کے زمر میں آتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مسجد میں عبادت کرنے سے روک دیا تھا مسلمانوں کو۔ تو یہ بہت ہی بڑا ظلم اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ مساجد جمع لائے ہیں، مسجد کی جمع، حالانکہ رومن امپائر نے جو حملہ کیا تھا مسجد اقصی پر، بیت المقدس پر، وہ تو سنگل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں جمع کیوں لائے ہیں؟ تو یہ اس میں کئی بات ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس سے کامن حکم مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مسجد کو خراب کرنا یا اسے ویران کرنا یا لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکنا، یہ تمام حکم اس میں شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ٹھیک ہے؟ آگے کیا فرما رہے؟ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما کان لهم، کہ ان کے لیے نہیں ہے داخل ہونا، ان يدخلوها، اس کے اندر، الا خائفین، مگر یہ کہ وہ خوف زدہ ہو کر آئیں۔ اب یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی مشرکین کو اور کفار کو مسجد میں داخل ہونے سے منع کرنے کے لیے۔ اولائکا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، یعنی وہ مشرکین جنہوں نے آپ کو مسجد میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، اب ان کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں ان مسجدوں میں داخل ہونے سے روک دے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آج کے بعد، یعنی فتح مکہ کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا گیا کہ آج کے بعد اب کوئی بھی مشرک کافر جو ہے مسجد میں داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ کہ جس طرح سے انہوں نے آپ کو روکا، اللہ بھی پھر انہیں اپنی مسجدوں میں آنے سے روک دیتا ہے۔ اسی لیے مسجدوں میں کافر داخل نہیں ہوتے، یعنی ان کا آنا بالکل منع ہے۔ ائمہ، دوسرے ائمہ کے نزدیک جیسے کہ امام شافعی وغیرہ، بالکل بھی ناجائز ہے، کسی صورت میں داخل ہونا جائز نہیں کافر کا مسجد کے اندر۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے ایک صورت میں کہ وہ خوف زدہ ہو کر داخل ہوں، یعنی مغلوب ہو کر داخل ہوں، غالب ہو کر نہیں۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسجد کے اندر داخل ہوں مگر خوف زدہ ہو کر۔ تو یہاں ایکسیپشن ہے کہ اگر وہ مغلوب ہو کر آتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے ماتحت ہو کر آتے ہیں، تو پھر ان کے لیے جائز ہے،
اس طرح نہیں کہ وہ غالب ہوں گے اور مسلمان محکوم ہوں گے، تو یہ جائز نہیں ہے کہتے ہیں۔ یہ خبر تھی بمعنی الامر، حکم دینے کے معنی میں ہے، این ای اخیفوہم ای اخیفوہم بالجہاد فلا يدخلوها احد آمنا، یعنی امن کی حالت میں کوئی بھی کافر مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جب حکم دے دیا گیا مشرکین سے، کفار سے جنگ کا، تو اب یہ جو ہے مسلمان غالب رہیں گے اور کافر مغلوب رہیں گے، تو کسی کو بھی ہتھیار لے جانے کی مسجد میں اجازت نہیں ہوگی، یہ مغلوب ہو کر داخل ہوں گے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب علیم، لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں خزی ہے، ٹھیک ہے، خزی سے مراد کیا ہے؟ ان کے لیے ذلت ہے، اور وہ ذلت کس صورت میں؟ بالقتل والسبی والجزیتی، یعنی کہ ذلت ان کے لیے یہ ہے کہ جہاد میں، میدان جنگ میں، یا تو یہ قتل کیے جائیں گے، یا تو یہ قیدی بنا لیے جائیں گے، یا پھر اگر مسلمانوں کے ماتحت حکومت میں رہنا ہے تو جزیہ یعنی ٹیکس دے کر رہیں گے، تو یہ ان کے لیے خزیون ہے۔ لہم فی الدنیا خزیون، تو ان کے لیے دنیا میں جو ہے ذلت ہے، خزیون ہے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے فی الآخرت، آخرت میں، عذاب عظیم، عظیم عذاب ہے، یعنی دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ دنیا میں رسوائی اس طرح کہ یا تو وہ قتل کر دیے جائیں گے، دوران جنگ کی بات ہو رہی ہے، یا تو پھر جنگ کے بعد قیدی بنا لیے جائیں گے، یا تو پھر جنگ نہیں ہوئی اور وہ امن کی حالت میں اگر مسلمانوں کی حکومت کے ماتحت رہنا ہے تو اسلامی حکومت جو ہے ان کو پروٹیکٹ کرے گی، کافروں کو ان کے حقوق دے گی، لیکن انہیں ٹیکس دے کر رہنا پڑے گا۔ اسے ذمی کافر کہتے ہیں، یعنی کہ جن کافروں کی حفاظت، جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمان لے لیتے ہیں، انہیں ذمی کافر کہتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی معمولی سا ٹیکس ہوتا ہے، 1.5% کے آس پاس کچھ ہوتا ہے، ان کو اتنا ہی ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور وہ بھی جو ہے بوڑھوں پر، عورتوں پر، بچوں پر وغیرہ نہیں ہوتا، صرف جوانوں پر، وہ بھی جو محنت کرنے والے، جاب والے، انہی کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی مائنیوٹ سا ٹیکس ہوتا ہے، کچھ بھی زیادہ نہیں، انکم ٹیکس کی طرح نہیں ہوتا کہ 30%، 20% دینا پڑے۔ اور یہ صرف کافروں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان تو عام طور سے زکوٰۃ اور فدیے، صدقات و خیرات دیتے ہی رہتے ہیں، حالانکہ وہ زکوٰۃ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ 2.5% ہوتی ہے، جو کہ جزیے سے بھی زیادہ ہے۔ تو مسلمان زیادہ دیتے ہیں اور کافر کم دیتے ہیں۔ تو لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں جو ہے رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی کہ آگ کا عذاب ہے۔ اب اگلی آیت، اس کا شان نزول یہ ہے کہ وَنَزَلَ لَمَّا تَعَانَ الْيَهُودُ فِي نَسْخِ الْقِبْلَةِ أَوْ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفْرِ حَيْثُمَا توجہت۔ اب یہ آیت نازل ہوئی، اگلی جو آیت، آیت نمبر 115 ہے، یہ نازل ہوئی اس صورت میں کہ جب یہود نے مسلمانوں کو طعنہ دیا نسخ قبلہ کے تعلق سے، یعنی کہ قبلہ اول ہمارا بیت المقدس تھا، بعد میں وہاں سے اللہ تعالی نے حکم دے دیا کہ تم جو ہے بیت المقدس سے رخ کہاں پھیر لو؟ مسجد حرام کی طرف، یعنی کعبے کی طرف رخ پھیر لو۔ تو جب یہ قبلے کا نسخ ہو گیا تو یہود طعنہ دینے لگے کہ دیکھو یہ لوگ تو جو ہے اپنے قبلے سے پھر گئے، کہ جس طرح سے اب یہ قبلے سے پھر گئے، ایک نہ ایک دن ان کے دین سے پھر جائیں گے معاذ اللہ۔ اور اسی طرح جو ہے یا پھر انہوں نے طعنہ اس بات پر دیا کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہے اور سواری کے اوپر اب نماز پڑھنے کی نوبت آ جائے تو سواری پر بھی نماز صحابہ پڑھا کرتے تھے، یعنی اونٹ پر بیٹھے بیٹھے، گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے سفر میں نماز پڑھا کرتے تھے، نفلی نماز۔ تو صلاۃ نافلہ جب وہ پڑھتے تھے تو اس پر بھی یہود نے طعنہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یعنی کہ تمام کی تمام زمین، ای الارض کلہا، تمام زمین اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، لِأَنَّهُمَا نَاحِيَتَهَا،
جتنی بھی پوری کی پوری روئے زمین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں، اللہ تعالیٰ ہی چاہے تمہیں نماز کا حکم دیتا ہے، پھر تو چاہے تم مسجد میں پڑھو یا روئے زمین میں تمہیں جہاں جگہ ملے وہاں پڑھو، کیونکہ یہود جو اپنی عبادت کرتے تھے صرف اپنی عبادت گاہ میں کرتے تھے، یعنی کہ اپنے جو سینیگوگس ہوتے ہیں اسی کے اندر انہیں اجازت تھی نماز پڑھنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر یہ احسان فرمایا کہ انہیں اجازت دے دی، چاہے نماز مسجد میں پڑھیں تو بھی قبول ہوگی، یا گھر میں پڑھیں تو بھی قبول ہوگی، دکان میں پڑھیں یا بازار میں پڑھیں قبول ہوگی، سفر میں پڑھیں، راستے میں پڑھیں، اوپن سپیس میں پڑھیں، جہاں کہیں پاکیزہ زمین ہے آپ کیا کر سکتے ہو، نماز پڑھ لو گے تو آپ کی نماز قبول ہو جائے گی۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 5 خصوصی نعمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جو کسی دوسرے نبی کو عطا نہیں کی تھی۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ فرمایا جعلت الارض مسجدا و طہورا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ پوری روئے زمین میرے لیے جو ہے مسجد بنائی گئی اور پاک کرنے والی بنائی گئی۔ پاک کرنے والی سے کیا مراد؟ یعنی کہ اس مٹی سے آپ تیمم کر سکتے ہیں اور آپ پاک ہو جاتے ہیں، تو پورے روئے زمین میں آپ جہاں کہیں بھی آپ مٹی پائیں آپ اس سے تیمم کر سکتے ہیں، یہ خصوصیت۔ دوسری خصوصیت یہ کہ پوری کی پوری روئے زمین کیا کر دی گئی ہے؟ مسجد بنائی دی گئی ہے، تو آپ جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سہولت ملی امت محمدیہ کو جو پچھلی امتوں کو نہیں عطا کی گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس تم جہاں کہیں بھی رخ کرو گے اللہ تعالیٰ کی رضا پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا چہرہ۔ اب یہاں پر یہ آیت تھوڑی مشکل ہے، یہ آیت جو ہے متشابہات میں سے بھی ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں رخ کرو یعنی کہ اپنا نماز کے اندر چہرہ جہاں کہیں رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے تمہاری طرف متوجہ ہوگی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اس رخ پر قبلہ ہونے پر راضی رہے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو یہاں احکام یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا کیا ہے؟ شرائط نماز میں سے، فرائض میں سے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص قبلے کی طرف رخ نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک سفر میں ہیں اور آپ کو کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے کہ قبلہ کہاں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا، اب آپ کدھر رخ کر کے نماز پڑھیں گے؟ تو اس میں چند صورتیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اگر کوئی اعتماد والا کوئی مسلمان شخص مل سکتا ہے آپ اس سے ڈائریکشن معلوم کریں۔ دوسرا، اگر آپ کے پاس چلیں آج کے زمانے میں سہولت ہے، اپلیکیشن ہے، آپ جو ہے نیویگیٹر سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ قبلہ کس ڈائریکشن میں ہے۔ اگر آپ کے موبائل میں وہ بھی فیچر نہیں ہے تو آپ جو ہے موسم، اطراف کے آسمان اور زمین کو دیکھیں گے کہ چاند اور سورج کی پوزیشن کو دیکھتے ہیں کہ بھائی سورج کہاں سے نکل رہا ہے، اور سائے کو دیکھتے ہیں کہ جو سورج کہاں غروب ہو رہا ہے، تو اس سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ مشرق کدھر ہے اور مغرب کدھر ہے، تو آپ مغرب کی طرف رخ کریں گے۔ تو اس طرح سے اگر یہ بھی نہیں ہے، مثال کے طور پر بادل آ گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا سورج کہاں سے نکلا کہاں غروب ہوگا، یا تو پھر جو ہے سخت اندھیری رات ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب رخ کدھر کرنا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ جو ہے تحری کریں گے۔ تحری سے مراد آپ غور فکر کریں گے اور جس ڈائریکشن میں آپ کو لگ رہا ہے کہ زیادہ دل بول رہا ہے کہ ہاں یہ قبلہ ہو سکتا ہے، اسی ڈائریکشن میں نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز قبول ہو جائے گی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں رخ کرو گے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ اس قبلے پر تمہارے راضی ہو جائے گا، یعنی نماز قبول کر لے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے تحری کی، تحری یعنی غور و فکر کیا، اندازہ لگایا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پر جو ہے وہی قبلہ ہوگا، اب اس نے جب نماز پڑھا تو وہاں سے نکلا وہ تو جو ہے قبلے کی ڈائریکشن نہیں تھی، جب صبح ہوئی تو معلوم پڑا وہ قبلہ وہاں نہیں تھا، کسی اور جگہ تھا، تو بھی نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو گئی، ٹھیک ہے؟ یا پھر آپ سواری پر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے آپ
سواری کا رخ پھیر بھی نہیں سکتے. مثال کے طور پر آپ ٹرین میں ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو جس ڈائریکشن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس ڈائریکشن میں چل رہی ہے ٹرین، آپ اسی رخ میں رخ کر کے نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آیت نازل ہوئی تھی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ ایک سفر میں تھے اور رات تھی، تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، تو ہر کسی نے الگ الگ ڈائریکشن میں نماز پڑھی، یعنی جس کو جیسا لگا ویسے اس نے رخ کر کے نماز پڑھ لی. تو یہ جواز تھا کہ بھئی ان تمام کی نمازیں قبول ہے، کیونکہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ آپ جہاں کہیں بھی رخ کریں اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں موجود ہے. وجہ اللہ سے مراد، اب یہاں پر چہرے کا ترجمہ باز کرتے ہیں، یہ بالکل غلط نہیں یہ ہوتا ہے، غور کریں. وجہن کہتے ہیں چہرے کو، وجہن کہتے ہیں چہرے کو، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ. اب یہاں پر اللہ کا چہرہ تو ہے نہیں، کیونکہ اللہ کا جسم نہیں ہے. جسم ہو تو چہرہ ہو. اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ جسمانیت سے پاک ہے. ٹھیک ہے؟ تو وجہ اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی توجہ ہے. ٹھیک ہے؟ یہ آپ مراد لے سکتے ہیں کہ جب آپ جہاں کہیں بھی رخ کریں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات موجود ہے، اسی لیے اللہ جو ہے اس نماز کو قبول کر لے گا. ابھی اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. ہم ذات کے اعتبار سے اسے نہیں کہتے، کیونکہ مکین مکان سے بڑا چھوٹا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کسی مقام پر ہوں یا کسی مکان میں ہوں تو مکان بڑا ہوگا اور آپ چھوٹے ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا مکان چھوٹا ہو اور آپ مکان سے بڑے ہوں، تو آپ اس میں فٹ ہی نہیں ہو سکتے. جب فٹ نہیں ہو سکتے تو آپ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے کہ مثال کے طور پر ایک گھر ہے، اگر گھر اتنا بڑا ہے کہ آپ اس میں داخل ہو جائیں تو گھر تو بڑا ہوا، آپ چھوٹے ہو گئے، پھر تو آپ برابر اس میں سما جائیں گے. لیکن اگر گھر بہت چھوٹا ہے، جیسے کہ ڈول ہاؤس ہوتا ہے، تو آپ بڑے ہیں، تو کیا آپ اس گھر کے اندر جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہ مانیں گے کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے لیکن ذات کے اعتبار سے، تو اس کا مطلب آپ نے اللہ تعالیٰ کو محدود کر دیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ دنیا چھوٹی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سما گیا، تو دنیا بڑی ہو گئی، اللہ چھوٹا ہو گیا، معاذ اللہ. اور اللہ تو بڑا ہے، اللہ اکبر. زمین و آسمان سے بھی اللہ تعالیٰ بڑا ہے، کوئی شے اللہ سے بڑی نہیں ہے. ہاں، عرش تو زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے، پھر اس کی کرسی ہے. پھر تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی چیز باہر نہیں، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. تو اللہ ہر جگہ موجود ہے جب ہم کہتے ہیں، تو اللہ اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، ذات کے اعتبار سے نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہر جگہ ہے، لیکن ہر جگہ میں نہیں ہے. یہ جملہ یاد رکھیں، اللہ ہر جگہ ہے لیکن ہر جگہ میں نہیں ہے، ان سائڈ نہیں ہے کسی بھی پلیس کے. کیونکہ ٹائم اینڈ پلیس یہ تو مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے، تو خالق مخلوق کے اندر کیسے جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. تو اللہ ہر جگہ تو ہے لیکن ہر جگہ میں نہیں ہے. اب اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال سمجھ لیں. میری ہتھیلی ہے مثال کے طور پر، اور ایک چونٹی ہے، وہ چونٹی جو ہے ہتھیلی پر چل رہی ہے. اب سب سے پہلے جو چونٹی جہاں ٹھہری تھی ایک مقام تھا، وہاں سے وہ آگے گئی دوسری مقام پر، پھر آگے گئی تیسری مقام پر، پھر چوتھے مقام پر. تو چینٹی کے اعتبار سے مقامات بدل رہے ہیں نا، چینٹی کے اعتبار سے مقامات بدل رہے ہیں، الگ الگ وہ مقام پہ جا رہی ہے. اب مجھے بتاؤ، چینٹی کے اعتبار سے وہ مختلف مقامات ہو گئے. ٹھیک ہے؟ تو جب ایک مقام سے وہ دوسری مقام میں گئی تو پہلا مقام خالی ہو گیا. لیکن میرا یہ ہاتھ ہے تو میں تو ہر جگہ تھا نا،
اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ہی ہاتھ ہے، ایک ہی ہتھیلی ہے، تو جگہ کے اعتبار سے اگر میرے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں ہر جگہ موجود ہوں، لیکن چینٹی ہر جگہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب میں ہر جگہ موجود ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کے اندر ہوں، لیکن میری نظر میں یہ پوری کی پوری ہتھیلی ہے، میرے سامنے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام زمین و آسمان ہے، اس کے علم و قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو پھر آگے تفصیل سے لیں گے انشاءاللہ آگے درس میں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔